والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. آئیے حضرات ہمارا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ پوری کائنات کے مرکزی عقیدہ تاقہ نعمت دریائے رحمت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مصطفیٰ ارواح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں ویسے بالیقین تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہمارے بزرگوں نے تجربے کیے مجاہدے کیے تو انہوں نے شب قدر کو اسی رات کے اندر پایا تو انہوں نے فرما دیا. خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہی کا قول ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے اور ہم نے جمعے میں بیان بھی کیا تھا کہ یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی عبادت 1000 مہینوں میں جو عبادت کی جائے اس عبادت سے جو ہے افضل ہے. تو اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہیں گے الحمدللہ کہیں گے ماشاءاللہ کہیں گے یا جو بھی ذکر کرتے رہیں گے ذکر سنتے رہیں گے دین سیکھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل کام ہو جائے گا. تو ہماری اس محفل کو منعقد کرنے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ ہم اور آپ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اور دین کی باتیں کر کے ہم اس رات کی کچھ فضیلت پالیں اور اللہ پاک ہمیں اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. تو اس نیت سے بیٹھیں کہ شب قدر میں اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ پاک کی جو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے ہمیں بھی اس برسات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل ہی جائے گا. تو اپنے دلوں کو مطمئن کر کے اور اپنی توجہ کو اللہ رب العزت کی طرف لگا کر کے پروگرام کو سماعت کریں. انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اس سے پہلے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت کریں. ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہ راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے. ہمارے آقا جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی کہ راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے کہ مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. اور معراج شریف کا منظر نگاہ میں رکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دم
بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود کہ مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے اور خود بتا رہی ہے خوشبوئیں 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 مصطفیٰ ادھر ادھر گئے خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے اور خوش نصیب ان کی راہ میں 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 جان سے گزر گزر گئے جان سے گزر گزر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے اور میرے آقا کا کلام ہوتا تھا لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتا تھا سبحان اللہ کہ کتنے دل نشی تھے ان کے وہ 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 روح میں اتر اتر گئے 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 راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا رسول اللہ صلی اللہ مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تھوڑی توجہ کریں اور سماعت کریں ہم آج قرآن کا جشن منا رہے ہیں کس کا جشن منا رہے ہیں قرآن عظیم کا جشن منا رہے ہیں ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی سالگرہ آتی ہے تو ہم برتھ ڈے بناتے ہیں کیا ہے برتھ ڈے بناتے ہیں اور شادی کو ایک سال گزر جائے تو کیا بولتے ہیں اسے اینیورسری اس کو مناتے ہیں سالگرہ مناتے ہیں غرض یہ کہ لوگوں کے درمیان مختلف کام جب ان کی سال کی تاریخ ہوتی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور قرآن عظیم یہ وہ مقدس کتاب ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو جب سے نازل ہوا جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور قیامت تک ایسا ہی باقی رہے گا اور قرآن عظیم کا جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا آپ قرآن پڑھیں قرآن کا دوسرا پارہ کھولیں
تو اللہ پاک نے رمضان کا تعارف، رمضان کا انٹروڈکشن، رمضان کی تعریف روزوں سے نہیں فرمائی، رمضان کا تعارف جو فرمایا وہ روزوں سے نہیں فرمایا۔ آپ پڑھیے قرآن عزیز، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو نزول قرآن رمضان میں ہوا، اللہ پاک نے تعارف بھی رمضان کا اسی طرح کرایا۔ اب رمضان مبارک میں قرآن عظیم کو مکمل کرنے کے بعد میں ہم یہ جشن منا رہے ہیں، قرآن عظیم کا جشن منا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی برکتوں سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ اچھا ایک چیز اور سمجھتے ہیں، یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن یہ ہے کیا؟ یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ ہمارے نبی پر نازل کیا گیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اچھا نبی کے لیے یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ معجزہ تو آپ سمجھتے ہوتے ہیں کہ عادت کے خلاف کوئی کام نبی کے ہاتھ سے صادر ہو جاتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھئے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہ رہے تھے، بلڈنگ جو ہے اچانک پھنس گئی، گر گئی، جتنے لوگ رہ رہے تھے سب مر گئے، اس میں ایک بچہ ایسا بھی جس کو چوٹ نہیں لگی۔ ایک فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، ایک بچہ ایسا جس کو چوٹ نہیں لگی، تو آپ کیا کہیں گے؟ معجزہ ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ معجزہ ہوگا۔ یعنی اتنے سارے لوگ چلے گئے اور ایک بچہ جس کے ذرا سی چوٹ بھی نہیں آئی، تو ضرور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ۔ تو بس اسی طرح سمجھیے کہ جو انسان کی عقل میں بات نہ آئے، اگر وہی بات نبی کے ہاتھ سے صادر ہو جاتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کے بے شمار معجزات ہیں، سورج کو واپس بلانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، کنکر سے کلمہ پڑھوانا اور پیڑوں سے سجدے کرانا، پتھروں سے کلمے پڑھنا، پتھروں کا درود پڑھنا حضور پر، بے شمار معجزات ہیں۔ انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا، یہ سارے معجزات ہیں، لیکن ان سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ اچھا یہ معجزہ جو ہے، قرآن عظیم جو معجزہ ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اس کا معجزہ ہونا ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ معجزہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسی، یعنی جس کو احساس سے جانا جا سکے، حواس خمسہ، 5 سینسز، کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے اسے پہچان لے، اس کو چیک کر کے جان لے، اس کو سن کر کے، جسے 5 سینسز بولتے ہیں، حواس خمسہ کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے انسان کو علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انسان کو، کہ آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور آنکھوں نے فوراً تسلیم کر لیا ہاں یہ معجزہ ہے۔ بہت سارے نبیوں کے معجزات ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، پہاڑ سے جو ہے اونٹنی کو نمودار فرمایا، تو وہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا اور مان لیا کہ ہاں واقعی یہ معجزہ ہے۔ حضور کی نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، سب نے سمجھ لیا ہاں یہ معجزہ ہے، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جو حسی معجزہ ہوتا ہے اس میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہی ہم نے دیکھا فوراً ہماری آنکھ اس کو مان لیتی ہے کہ واقعی یہ معجزہ ہے۔ لیکن جو عقلی معجزہ ہوتا ہے اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اس میں ہمیں ریسرچ کرنا پڑتی ہے، اس میں تحقیق کرنا پڑتی ہے، تب جا کر ہمیں اس کا معجزہ ہونا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ قرآن عظیم جو معجزہ ہے یہ حسی معجزہ نہیں ہے، یہ عقلی معجزہ ہے۔ یہ اس انسان کو سمجھ میں آئے گا اس کا معجزہ ہونا جو اس کے اندر غور و فکر کرے گا، جو اس کے اندر فکر کرے گا، جو اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کرے گا، اس کو معجزہ ہونا سمجھ میں آئے گا۔ آپ دیکھیں کتنے سائنٹسٹ
محدث اور کتنے دنیا کے دانشوران جب قرآن عظیم کی آیتوں میں غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں، ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا پاک کا کلام ہے، اور وہ ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ قرآن عظیم پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ قرآن عظیم جو ہے یہ ایک معجزہ ہے ہمارے نبی کا۔ اور اچھا، بڑی پیاری بات اور نقطے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کو بھیجا، ہمارے نبی 63 برس تک دنیا میں رہے، لیکن اللہ پاک نے بظاہر 63 برس آپ دنیا میں رہے، پھر آپ نے 63 برس کی عمر کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ دیا، ایک ایسا معجزہ۔ اچھا، معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتا ہے، نبی کی نبوت کی تصدیق، یعنی اگر نبوت نبی کے لیے معجزہ نہ ہو تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا کہ میں نبی ہوں۔ تو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کے لیے یہ معجزہ ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو معجزہ دکھا، اگر نبی ہوگا تو معجزہ دکھائے گا، نبی نہیں ہوگا تو معجزہ دکھائی نہیں سکتا۔ تو یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ پاک نے معجزے کو رکھا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی 63 برس رہے، اس کے بعد آپ نے وصال ظاہری فرمایا، لیکن اللہ پاک نے معجزہ ایسا کیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ کہ کئی حضور کے امتی سے کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ تمہارے نبی حق ہے تو ان کی حقانیت کی دلیل دو، ان کی سچائی کی دلیل دو۔ تو سنیت کا، تو ہر انسان کا، ہماری قوم کا اور امت محمدیہ کا بچہ کھڑے ہو کر کے یہی جواب دے گا، اگر تمہیں ہمارے نبی کی حقانیت کی دلیل چاہیے تو یہ قرآن عظیم ہے، اس کو کھول کر کے دیکھ لو، تمہارا حقیقت سامنے والا ہے۔ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ قرآن عظیم ایک ایسا معجزہ ہے، اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا تاکہ جب ضرورت پڑے نبی کی نبوت کی حقانیت پر دلیل دینے کی تو ہر ایک قوم کا بچہ کھڑے ہو کے کہتے یہ قرآن عظیم ہے جو ہمارے نبی کی نبوت کی شناخت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ عزیزان ملت اسلام نے وہ معجزے جو تھے، وہ معجزے جب تک وہ سامنے تھے، نظروں کے سامنے تھے تو معجزے رہے۔ اب جو ہے وہ معجزہ نہیں، معجزے کی خبر ہے، معجزے کی خبر ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کہ وہ معجزہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن اب معجزہ دکھانا کیسے ہے؟ اگر معجزہ کوئی دکھا سکتا ہے وہ یہ قرآن عظیم ہے۔ اب یہ معجزہ کیسے ہے آپ دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن عظیم کا چیلنج ہے آج بھی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ رب نے فرمایا آج سے 1400 برس پہلے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، اے مشرکو، اے کافرو، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی اگر اس قرآن عظیم کے اندر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس کی مثل لے کر کے آ جاؤ، اس کی طرح ایک سورت لے کر آؤ، اس کی طرح ایک آیت لے کر کے آؤ، اس کی طرح ایک کتاب لے کر کے آؤ۔ یہ چاند اور سورت کی نگاہیں گواہ ہے کہ قیامت آج تک کوئی بھی انسان نہ قرآن عظیم کی مثال پیش کر سکتا ہے اور نہ قیامت تک مثال پیش کر سکتا ہے۔ اسلام تو رب نے چیلنج کر دیا۔ اچھا، یہ اگر معجزہ نہیں ہوتا تو ہر ایک اس کو بنا سکتا تھا، ہر ایک اس کو بنا سکتا تھا۔ جو عربی جاننے والا ہوتا کوئی بھی بنا لیتا کتاب، عربی زبان میں کوئی کتاب لکھ لیتا، لیکن یہ چونکہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، اور رب کے کلام کی طرح کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مولانا کی طرح کلام ہمارا کلام ہو سکتا ہے، عالم صاحب کی طرح کلام ہمارا کلام ہو سکتا ہے، لیکن رب کے کلام کی طرح کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم کی شان ہے جس کا آج ہم اور آپ جشن مناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن عظیم رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کے اترے ہیں حضرت جبریل امین بلبل سدرہ علی قلبک، اے محبوب آپ کے سینے پر اتارا گیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن
اس آیت سے ثابت ہوا قرآن رب کی طرف سے نازل ہوا، جبریل امین لے کر کے آئے، مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوا۔ کس لیے نازل ہوا؟ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری رہبری کے لیے نازل ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن عظیم صرف نماز تراویح میں سننے کی ایک کتاب ہی نہیں ہے۔ قرآن عظیم ہمارے یہاں برسی یا تیجے دسویں پر قرآن خوانی کرانے کا نام ہی نہیں ہے۔ قرآن عظیم ہمارے گھروں پر صرف پڑھانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم کا اصل مقصد جو ہے وہ ہماری ہدایت ہے۔ اس کے اندر ہماری ہدایت پوشیدہ ہے، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو یقیناً ہمیں اس میں ہدایت بھی ملے گی، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ قرآن عظیم کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن آج ہم نے جو ہے قرآن عظیم کا جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، اور کبھی بیان ہوتا بھی ہو تو لوگ چپکے سے سڑکنا چاہتے ہیں، بس کسی طرح سے جو ہے مولانا صاحب کی نظر نہ پڑ جائے کہ ہمیں دیکھ لیں اور وہ روک نہ۔ تو یہ حال ہو گیا ہے، اور ہمیں دنیاوی کام کرنے کے لیے فرصت ہے لیکن دینی محفلوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم اندازہ لگائیں، ہماری جو آج کی جنریشن ہے اس کا اندازہ لگائیں، ابھی اگر یہاں ڈی جے بجتے ہو نا تو آپ دیکھیے اگر پوری رات بجیں گے تو پوری رات بھی ہماری جنریشن نہیں ہٹے گی، اللہ ماشاءاللہ، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ پوری رات نہیں ہٹیں گے۔ ان سے کھلوا لو، کودوا لو، ان سے باتیں کرا لو، ان سے ادھر ادھر گھما لو، تو ہماری قوم کا آج کا نوجوان ذرا سا گریز نہیں کرے گا، پوری رات گزارنے کا کوئی احساس نہیں ہوگا، پوری رات کھیل تماشے میں گزارے گا کوئی احساس نہیں ہوگا، اور جہاں محفل کی بات آئی، جہاں تراویح کی بات آئی تو اس کے ٹانگوں میں درد ہو گیا، اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہماری قوم کے نوجوان ہو چکے کہ جن کے دلوں سے قرآن کی محبت نکل چکی ہے، نماز کی محبت نکل چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے دنیا اپنے ساتھ میں کوئی نہیں لے کر کے جائے گا، آج تک کا ریکارڈ ہے، کوئی دنیا اپنے ساتھ لے کر کے نہیں گیا ہے، دنیا سب یہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جب دنیا سے انسان جائے گا تو تنہا جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، اس کے ساتھ میں صرف اس کے عمل ہوں گے اچھے یا برے، اور اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا۔ باپ کے لیے باپ کے ساتھ یہی چھوڑ جائے، ماں بھی یہی رہ جائے گی، بھائی سب یہی رہ جائیں گے، ہمیں تنہا جانا ہے۔ یاد رکھیے آپ دنیا کے اندر ہیں، آپ جب جائیں گے تو آپ کے جانے سے سارے لوگ ایک دو گھنٹے آپ کے جانے کا غم منائیں گے، اس کے بعد سب اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے، کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ کے نہ ہونے سے کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے یہ وقت ہے نوجوانوں، غور سے سنو اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھو کہ آئے کیوں ہیں، کس لیے آئے ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس چیز پر غور کرو گے تو یقیناً آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں ضرور پیدا ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ضرور ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک آخر میں سماعت کرتے ہوئے چلیں، باتیں علماء بیان کرتے ہیں، قرآن عظیم کا درس دیتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیثوں کا درس دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے سمجھیے کہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں ان کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایک محفل میں اگر آدمی بیٹھے گا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک آدھ بات تو سمجھ میں آئے گی، ایک بات تو سیکھے گا ہی، اور علماء فرماتے ہیں دین کی ایک بات سیکھنا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے، دین کی ایک بات سیکھنا رات بھر کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے محفلوں میں جایا کریں اور محفلوں سے سنا کر سماعت کیا کریں، اور یہ علماء جو آپ تک دین کو بچا رہے ہیں، یہ علماء آپ تک دین کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ ان کا احسان اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عالم دین سچائی کا پرچم بلند کر رہا ہے، جو حقانیت کا پرچم بلند کر رہا ہے، سچائی کی بات کہہ رہا ہے، شریعت کی بات کہہ رہا ہے، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو دین کی بات سکھائے، دین کی بات کرے، آپ کو اور ہمیں سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان استطاعت فکن عالما، آقا ارشاد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو عالم بن۔
क्या बन, आलिम बन। अगर हो सकता है तुझसे आलिम बन, इल्म हासिल कर। वही लम तस्तती फकुन मुतअल्लिमा, और अगर आलिम नहीं बन सकता तो तालिब इल्म बन। क्या बन, तालिब इल्म बन। अगर बन सकता है तो आलिम बन, इल्म हासिल कर, लोगों तक दीन की बातें पहुंचा। और अगर ये नहीं कर सकता, आलिम नहीं बन सकता, फकुन मुतअल्लिमा, तो तालिब इल्म बन, इल्म दीन सीखने वाला बन। और इंसान को ये नहीं समझना चाहिए जवानी के अंदर, बुढ़ापे के अंदर, कि मेरा कासा इल्म भर गया है, मुझे इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसा देखा गया कि उनकी नमाजें दुरुस्त नहीं है, और उन्हें जब नमाजें दुरुस्त कराए गए, बताएगा तो पता है क्या कहते हैं, ये से कराएंगे हमें कल के बच्चे, हमें जो है हम कब से नमाज पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आज तक किसी ने गलत नहीं बताया, ये गलत बताया। एक हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या है, वो ये है कि 40 साल से हम ये काम करते चले आ रहे हैं। क्या 40 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं, आज मौलाना साहब इन्होंने बताया, ये नया दीन लेकर के आए, ये नई शरीफ लेकर आए। अरे भाई ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान 40 साल से काम गलत कर रहा है और 40 साल के बाद किसी ने आकर के आपकी इस्लाह कर दी, तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी गलती की इस्लाह हो गई, हम गलत थे वो सुधर गए। बजाय सुधरने के अल्लाह का शुक्र अदा करने के उससे मोज़ोरी की जा रही है, उससे मोज़ोरी की जा रही है कि ये आए हैं नए बताने वाले, ये आए नए तरीके बताने वाले। तो ऐसा नहीं है, अपने कांसा इल्म को ये मत समझिए कि भर गया, बल्कि हमेशा अपने आप को तालिब इल्म ही समझना चाहिए। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, गालिबन हदीस है कि आका फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक इल्म हासिल करो। तो पता क्या है कि हमेशा तालिब इल्म करते रहो। अपने आप को ये ना समझो कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया, बल्कि क्या समझो, अभी तालिब इल्म। अगर दीन की बात मिल रही है कहीं से तो उसे हासिल कर लेना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा कांसा इल्म जो है भर गया, हमें जरूरत नहीं है। तो आका ने फरमाया हो सकता है तो आलिम बन, ये नहीं हो सकता तो तालिब इल्म बन। आका ने फरमाया अगर ये भी नहीं हो सकता तो उलमा से, तालिब इल्म और आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। आलिम से और तालिब इल्म से क्या है, मोहब्बत करने वाला बन जा। उनके साथ मोहब्बत कर, उनके साथ ताज़ीम से पेश आ और उनकी खिदमत कर, उनकी ताज़ीम बजा ला। और अगर ये भी नहीं कर सकता, यानी उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता, उनकी ताज़ीम नहीं कर सकता, फला तुग़िरहुमा, आका फरमाते हैं कि उनसे बुग़्ज़ भी ना रख, उनसे बुग़्ज़ भी ना रख, उनसे अदावत भी ना रख, उनसे दुश्मनी भी ना रख। अगर वो कोई दीन का काम कर रहे हैं तो उस काम के अंदर दखल अंदाजी मत करे। अगर कोई दीन की जो है बात को आम कर रहे हैं तो उसके अंदर दखल अंदाजी मत करे कि ये मत करे कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि तुझे चाहिए या तो आलिम बन या तालिब इल्म बन, या आलिम और तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाला बन। और अगर ये नहीं बन सकता तो उनसे बुग़्ज़ मत रखे, उनसे अदावत मत रखे, उनसे मुखालफत न रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन की बात बता रहा हूँ। मुस्तफ़ा की बात है जो आप तक पहुँचाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आका ने फरमाया 5 क्या बन जाए, हो जाएगा हलाल, वरना क्या हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। ये 4 दर्जे हैं, इन 4 दर्जों में रहिए और 5वें दर्जे में ना जाइए। अल्लाह पाक हम सबको अपने उलमा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने उलमाए रब्बानीन की बातों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।